بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک۔ ناظرین محترم و سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر اور اپنے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصوصیات، اوصاف اور خوبیوں سے نوازا تھا۔ پچھلے لیکچر میں آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے بہترین گروہ، بہترین جماعت انبیاء اکرام علیہم السلام سے بھی کچھ زیادہ بلکہ بہت سی خوبیوں سے دنیا کے اعتبار سے نوازا تھا۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو تمام انبیاء اکرام سے اس دنیا کے اعتبار سے منفرد خصوصیات دی ہیں، منفرد دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اعزازات دیے ہیں، اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی، قیامت والے دن بھی ہمارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے بے شمار ایسی خوبیوں، اوصاف اور اعزازات سے نوازا ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے آج میں کروں گا، اور میں اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کروں گا اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم نبی معظم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، قیامت کے دن اللہ کے نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہمارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ ہوں گے۔ یہ بھی احادیث کی روشنی میں ہی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث نمبر 15783 ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا، یبعث الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب لوگوں کو اٹھائیں گے، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ، میں اور میری ساری امت، میں اور آپ جس میں شامل ہیں، عَلَى تَلٍ، ایک ٹیلے پہ ہوں گے، ایک نمایاں مقام پہ ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العزت مجھے سبز رنگ کا حلہ پہنائیں گے، ثم یؤذن لی، اور پھر میرے لیے اجازت دی جائے گی کہ میں شفاعت کروں، کچھ باتیں کروں۔ آپ نے فرمایا، فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولُ، میں وہ باتیں کہوں گا جو میرا اللہ چاہے گا۔ فَذَاكَ، اس وقت میں کس جگہ پہ ہوں گا؟ فرمایا، فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، اس وقت میں مقام محمود پہ ہوں گا۔ یہ وہ مقام ہے جو ہمارے پیغمبر اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کو ملے گا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں، وہ اگرچہ ابو البشر حضرت آدم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے حصے میں بھی یہ مقام نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو یہ مقام ملے گا۔ دوسری آپ کی خصوصیت اور وہ منفرد آپ کا مقام جو قیامت میں آپ کو دوسرے انبیاء سے نمایاں ملے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو وسیلہ و فضیلہ۔ آپ نے بڑی ہی مشہور حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 614 ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من قال حین یسمع النداء، جو بندہ اذان کو سننے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو یہ جو وسیلہ و فضیلہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے وسیلہ کا ایک تو مطلب یہ بھی ایک مقام ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کا خاص قرب، اور فضیلہ اللہ کی طرف سے حبیب اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاص قسم کی فضیلت دی جائے گی۔ جو قیامت کے دن یہ حضور کو دوسرا وہ منفرد وصف ہے، دوسرا اعزاز ہے جو دوسرے انبیاء سے الگ ملے گا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وَابْعَثْهُ فِي مُقَامٍ مَحْمُودٍ الَّذِي وَعَدتَّهُ، جہاں تک جو بندہ یہ دعا ہر اذان کے سننے کے بعد پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے بندے کے حق میں ضرور سفارش کروں گا، میری سفارش اس کے لیے حلال ہے۔ تیسرا وصف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعزاز ملے گا وہ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 712 ہے، آپ شفاعت عظمیٰ کے مالک ہوں گے، یعنی کہ حبیب اکرم تمام انبیاء اور انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور یہ سفارش معمولی نہیں ہو گئی بلکہ طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی، آدم انکار کریں گے، کہیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان تمام انبیاء کے پاس جائیں گے تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، ہم آپ لوگوں کی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی رب نفسی اپنی جان کی اللہ سے سفارش کے متلاشی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی سفارش کرے، حساب و کتاب شروع ہو، آپ کا عذاب ٹل جائے، تو صرف ایک شخصیت اور ایک ذات ایسی ہے جو اللہ کے سامنے آج کے دن بات کر سکتی ہے، اس ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس جائیے۔ لوگ حضور کے پاس آئیں گے تو حضور اکرم آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود پہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کی ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے آج وہ لفظ یاد نہیں جو مجھے اللہ وہاں پہ سکھلا دے گا اور میں بات کروں گا، اور پھر اچانک کہا جائے گا یقال، یہاں پہ اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے اور سل توتا، آج مانگتے جائیے میں آپ کو عطا کروں گا، وشفع تو شفع، آج سفارش کریں میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا۔ شفاعت عظمیٰ، یہ حضور اکرم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا وصف ملے گا جو دوسرے انبیاء کے حصے میں نہیں آئے گا۔ چوتھے نمبر پہ لواء الحمد، اللہ کے حبیب کے پاس حمد والا جھنڈا ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا اور کسی نبی کے پاس نہ ہوگا۔ یہ بھی بہت طویل حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر اور ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3616 ترمذی کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا، موسیٰ سے کلام کی، عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے روح اللہ کہا، مختلف باتیں ہو رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کو خلیل بنا لیا۔ تو حضور آئے، آپ نے فہم میرے صحابہ جو تم باتیں کر رہے ہو بالکل ایسے ہی ہے، اللہ نے آدم کو چنا ہے، موسیٰ سے باتیں کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کہا ہے، یہ باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن الا خبردار وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ آگے فرمایا وانا حامل لواء الحمد، مجھے قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک جھنڈا دیں گے، لواء الحمد دیں گے، وہ کیسا جھنڈا ہوگا؟ فرمایا یوم القیامت تحتہ آدم، اس کے نیچے آدم علیہ السلام ہوں گے، فمن دونہ ولا فخرا، مجھے ایسا جھنڈا ملے گا، تم آدم کی بات کرتے ہو، موسیٰ عیسیٰ کی بات کرتے ہو، وہ جھنڈا مجھے اللہ دیں گے، اور اس جھنڈے کے نیچے پوری انسانیت ہوگی، پوری آدمیت ہوگی۔ یہ فخر اور یہ اعزاز بھی صرف اور صرف ہمارے پیغمبر کو ہے۔ پانچویں نمبر پہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت کا جو دروازہ ہوگا، جنت کو میں نوک کروں گا، جنت کو دروازے کو میں کھلواؤں گا۔ یہ اعزاز بھی حبیب کو ملا ہے، اسی روایت کے آگے لفظ ہیں، فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ، میں پہلا ہوں گا،
میں یحرک بخلق الجنہ، جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور کھلواؤں گا، ولا فخرا، جس پہ فخر نہیں۔ آگے حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کو کھولیں گے اور میں اندر چلا جاؤں گا، داخل ہو جاؤں گا۔ ومعی فقراء المؤمنین، میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ مومنوں میں سے غریب اور فقیر لوگ ہوں گے۔ غریبوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم حضور کے ساتھ پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ چھٹے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کو اعزاز اور حضور کو اعزاز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا مجھ پہ امتیں پیش کی گئیں اور مجھے میری امت بھی دکھائی گئی۔ قال فعرفت علیہ امتہ فاعجبتہ، میں نے ایک امت کو دیکھا جو میری امت تھی، میں نے اس کو پہچان لیا اور میں اس پہ بڑا تعجب کرنے لگا۔ کیوں؟ کثرتہم، ان کی کثرت کی وجہ سے۔ فقیلا، تو آپ کو کہا گیا، ان مع ہؤلاء 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب، حبیب آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، آپ کے لیے اور بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے 70,000 اور اشخاص کو، لوگوں کو آپ کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ حضرات، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹے نمبر پہ وہ فضیلت ملی جو دوسرے انبیاء میں سے کسی کو نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پہ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو، ہر آنے والے رسول کو ایک ایسی دعا دی تھی کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 334 ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ، آپ فرماتے ہیں ہر نبی کے پاس، ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجابہ، جو دعا قبول شدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ دی گئی ہے، یدعو بہا، جس کے ساتھ لوگوں نے دعا کر لی، انبیاء نے دعا کر لی، لیکن میں نے کیا کیا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے ہمارے نبی کو ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے قیامت والے دن کے لیے اس امت کے لیے اپنی اس دعائے مستجابہ کو سیو کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، جو قیامت کے روز اللہ کے حبیب ہمارے حق میں فرمائیں گے۔ 8ویں نمبر پہ روز محشر سب سے پہلے خطیب ہونے کا اعزاز بھی صرف اور صرف ہمارے حبیب کو ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن دارمی میں اور ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 3610 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی حدیث میں، انا اول الناس خروجا، قیامت کے دن لوگوں کے نکلنے کے اعتبار سے میں سب سے پہلے ہوں گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگ وفد کی شکل میں نکلیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ سنن دارمی کے لفظ یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، انا خطیبہم، میں ان کا خطیب ہوں گا، اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سب سے پہلے خطیب ہوں گے۔ 9ویں نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت انس ہی رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 400 پورا۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ کو غنودگی آئی اور آپ کچھ دیر کے بعد اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ مسکرا رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی اللہ رب العزت نے ایک صورت گفٹ دی ہے، مجھ پہ ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने फरमाया मुझे ये अभी दी गई है, और साथ ही आपने उनसे पूछा काला अतदरून मल कौसर, क्या तुम जानते हो कौसर क्या है? अल्लाह के हबीब, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आपने फरमाया फ़इन्नहु नहरुन, ये एक नहर है, वअदनीही रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला अलैहि खैरुन कसीर। आप फरमाते हैं ये एक नहर है और इसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे किया है और इसमें बहुत ज़्यादा खैर है। आप फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं अपने उम्मतियों को वहाँ से पानी पिलवाऊँगा। और आप अलैहिस्सलाम कि एक हदीस में लफ्ज़ है, आपने फरमाया उसके इर्द गिर्द जो बर्तन पड़े हुए हैं वो बर्तन आसमान के सितारों की तादाद के मुताबिक है, इतने खूबसूरत हैं और इतने ज़्यादा हैं। आप फरमाते हैं मैं अपने उम्मतियों को पहचानूँगा और उन्हें यहाँ से मैं पानी पिलाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही माना में हजूर करम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हादा मा काना इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।